میں تو رب سے کہتا ہوں میرے رب تیرا فضل ہے، تو نے 8 دن میں ایک دن جمعے کا عطا کر دیا، اگر یہ جمعے کا دن نہ ہوتا، سید الیوم یہ سردار نہ ہوتا، آج کل کا مسلمان 2 مہینے تک مسجد میں نہیں جاتا، شوال ذی قعدہ ذی الحجہ محرم صفر ربیع النور ربیع الثانی 7 مہینہ آ گیا، کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے 7 دن اللہ کی بارگاہ میں فجر کی نماز تک نہ پڑھی ہوگی، پھر تم کہتے ہو حالات کیسے سدھریں گے؟ خدا کی قسم میرا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى 16واں پارہ 16واں رکوع، اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے بندے اگر تو نے قرآن پڑھ کے بھلا دیا، اگر تو نے قرآن پڑھ کے علماء کی باتوں پہ عمل نہ کیا، تیری زندگی کو میں تنگ کر دوں گا، تجھے ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ لوگوں پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ بہت کچھ تو ہے لیکن سب کچھ نہیں، اگر سب کچھ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے نبی کی ذات سب کچھ ہے۔ میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، پیسہ حالات بدل سکتا ہے، اوقات نہیں بدل سکتا۔ میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، کاش ہم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اللہ اکبر، جس نے اللہ کا قرآن سنا پھر سمجھ لینا اگر اس نے عمل نہ کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہی تو کہتا اقیم الصلاۃ، مسلمان نماز سے دور ہے۔ قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ اللہ اکبر، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے مولا جیسے میرے والدین نے مجھ پہ بچپن میں اے اللہ میرے ساتھ میں رحم کیا، جب میرے والدین بڑھاپے کو پہنچے تو مولا میں بھی ان کی طرح رحم کر سکوں۔ اگر ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا ہے شہزادوں کی طرح تو ہم اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پالے بادشاہوں کی طرح۔ باپ مر گیا، باپ کو دنیا میں تک ایک مطلب یہ کہ کبھی یہ نہیں کہ باپ تم پہ سردی کے کپڑے ہیں یا نہیں، تم پہ گرمی کے ہے نہیں، تم پہ مطلب یہ کہ دوا کے لیے پیسے ہے یا نہیں۔ مرنے کے بعد تو خیر بھی آ جاتا ہے، مرنے کے بعد تو اس کی بھی آنکھ میں آنسو ہے، جس پڑوس سے ہمیشہ ہر ہفتے لڑائی ہوتی تھی۔ اے مسلمان تو اتنا دور چلا گیا، خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، وجہ کیا ہے تجھے کبھی احساس تک نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کچھ اور کر، نمازوں میں آ کے یہ تو دعا کر سکتا ہے اے اللہ حالات بہتر کر دے، اے مولا پروردگار 60-70 سال ہو گئے فلسطین پر ظلم کرتے کرتے، اے اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد کر دے، اے میرے رب پروردگار عالم۔ وہ مظلوم بچیاں کوئی کہتی تھی میں اللہ کے جا کے شکایت کروں گی، کوئی کہتی تھی مولا پروردگار یہ ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں، ہم چہرہ چھپانا چاہتے ہیں، سیدہ فاطمہ کی کنیز ہے۔ خدا کی قسم میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، تم نے نہیں دیکھا تم کسی کے لیے دعا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، میں یہاں پر کسی اور کی بات نہیں کر رہا، اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ تم پرندے کو بھی تکلیف نہ دینا، حشرات الارض رینگنے والے کیڑے کو بھی تکلیف نہ دینا، تو مسلمان کو یا مسلمان کسی اور کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ آقا اس روئے زمین پہ ہمارا کوئی نہیں رہا، ہمارے ہاتھ خالی ہے، ہم سے کہا جاتا ہے ہاتھوں میں رکھ کے پتھر لائے تھے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ آقا یا رسول اللہ انظر حالنا، ہمارے حال پر رحم کیجئے گا۔ آقا ہم اپنی شکایتیں لے کے جاتے ہیں، کوئی ہماری شکایتیں سننے کے لیے تیار نہیں، ہمارے ہاتھ خالی ہے۔ کہا جاتا ہے تم ہاتھوں میں بوتلیں لائے تھے، اس کے اندر پیٹرول بھرا ہوا تھا، یا رسول اللہ جب ہم ایک کیڑے کو نہیں مار سکتے، ہم ایک پرندے کو تکلیف نہیں دے سکتے، آقا آپ ہی کے تو ہم دیوانے ہیں۔ آپ نے کہا تھا اگر جانور جو حلال ہے اگر اس کو حلال بھی کرنا چاہو تو چھری اس کے سامنے تیز مت کرنا۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، میں تم سے کہتا ہوں کبھی فجر میں آ کے دعا تو کر دو، دعا تو کر دو۔ اے خانوادہ رضویہ کا چشم و چراغ، خدا کی قسم آج کہاں ہے؟ کبھی تو دعا کر دو نمازوں میں، اے اللہ پروردگار عالم تم میاں کو رہائی عطا فرما، عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما۔ میرے دوست یاد رکھ لینا، یہ تمہاری نمازوں سے غفلت برتنے کا طریقہ ہے، یہ تمہارا قرآن سے دور جانے کا طریقہ ہے۔ آج کل کا مسلمان 15 دن ہو گئے کبھی اس کے منہ سے رب کا نام نہیں نکلتا، رات و دن گگن گٹکا کھا کے اللہ اکبر منہ سے بدبو آنے لگی، کبھی نماز جمعہ کی بھی فکر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، کم سے کم
دن میں ایک مرتبہ تو اللہ پکار دے. اللہ اکبر. خدا کی قسم اللہ فرماتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. دوسرا پارہ 7واں رکوع سورہ بقرہ. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا اے میرے حبیب اے میرے نبی جب میرے بندے تیرے امتی میرے بارے میں سوال کرے ہم اللہ کو کہاں پائے, ہم اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, تو میرا رب اعلان کرتا ہے انی فانی قریب. میرے بندوں سے کہتے اللہ تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے, اللہ تیرے دل کی کیفیت سے بھی زیادہ قریب ہے. کبھی رات میں آ تو صحیح, نماز تہجد میں آ تو صحیح. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ وہ دور بھول گئے تم. میرے نبی نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. سرکار فرماتے اتنا کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اتنا کہا بلال کو جلا دیا گیا, زبان تڑپا دی گئی. حضرت خباب کو سلوئی پر چڑھا دیا گیا. اللہ اکبر. حضرت خبیب کی آنکھوں سے چربی نکال دی گئی. خدا کی قسم تم کب سبق لوگے مجھے بتاؤ تو صحیح. اب بھی تم نہیں آؤ گے لوٹ کے تو کب آؤ گے؟ دلی میں نماز پڑھتے ہوئے ٹھوکریں تمہارے لگی, فلائٹ میں سفر کرتے ہوئے تھپڑ تمہارے پڑے, کون سی جگہ محفوظ ہو بتاؤ تو صحیح. اللہ اکبر. خدا کی قسم جب میرے نبی سے عشق تھا, اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ اکبر تاریخ اٹھا کے دیکھو, رما بدون و سمانون جراحا. اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں, حضرت ابو طلحہ سامنے کھڑے ہیں, رما بدون و سمانون جراحا یدا طلحہ شلال وقبیہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر. حضرت ابو طلحہ کے ہاتھ پر ایک تلوار پڑی, پورا ہاتھ کٹ گیا, ذرا سی کھال باقی تھی. یا رسول اللہ میرا ہاتھ کٹ گیا, اجازت ہو یا رسول اللہ, یہ جنگ میں آڑے آتی ہے, آپ کی اجازت ہو تو باہوں کو اتار کے ایک طرف رکھ دوں, ہاتھ کو اتار کے ایک طرف رکھ دوں. آقا نے اجازت دے دی, اپنے پیر میں ہاتھ کو دبایا, اتار کے ایک طرف کو رکھ دیا اور اعلان کیا تھا کون آئے گا. جب تک ایک جسم کا قطرہ, جسم میں ایک خون کا قطرہ باقی ہے, ہم نبی ساتھ پہ حملہ نہیں ہونے دیں گے. ہم ہیں نبی کے تحفظ والے, ہم ہیں مصطفیٰ کے پہرے دینے والے. خدا کی قسم مسلمان اگر تو قرآن پہ چلتا, اہل بیت سے محبت کرتا, کہاں ہے مجھے بتا تو صحیح. پٹی باندھ کے جشن عید میلاد النبی کا حق ادا نہیں ہو سکتا, بڑی 11ویں میں بریانی کھا کے گوشت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. میرا گوشت تو وہ ہے, 15 سال گزر گئے, ہر رات میں ایک قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی. 40 سال گزر گئے, میرے غوث فرماتے ہیں میں بستر پہ نہیں پہنچا, اگر بستر پہ پہنچتا تو نیند آ جاتی, نیند آتی تو وضو کرنا پڑتا. 40 سال کی کتنی عمر ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرا بچپن گزر گیا, میں نے حفظ کی, میں نے ناظرہ کیا, میں نے قرات پڑھی, میں نے حفظ کیا, میں نے قرات پڑھی. اللہ اکبر. میں نے مولویت پڑھی, میں نے فضیلت کی, میں نے افتاح کیا. 10-11 سال اس کے بعد سے ہو گئے, ابھی بھی 40 سال کی عمر نہ ہوئی. واہ میرے غوث تیرے تقوی پہ سلام, واہ میرے غوث تیرے تقوی پہ سلام. 40 سال گزر گئے, میرے غوث کو بستر پہ آرام نہ کیا. خدا کی قسم جب اللہ کی اتنی عبادت اور ریاضت کی تو میرا غوث کہتا ہے میں آسمان میں دیکھتا تو عرش معلیٰ کو دیکھ لیتا, جب نیچے دیکھتا تو تحت الثری کو دیکھتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ ناظم رضا صاحب احسانی, اصلاح معاشرہ کانفرنس. آج وجہ کیا ہے, ہر طرف رسوائی کیوں ہے؟ تمہیں دکھتا نہیں؟ میں تم سے کہتا ہوں کچھ مت کرو, صرف اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. اللہ کہتا ہے جب چاروں طرف سے تجھے مصائب و آلام گھیر لے, اللہ اکبر, ہر طرف سے تیرا بجنس بند ہو جائے, تیرے گھر میں والدین بیمار ہو جائے, تو بیمار ہو جائے, تیرے بچے, جب کہیں سے تجھے کوئی فریاد نہ ملے, میرے بندے آ, میں تیری سننے والا ہوں نا. ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے, اگر بچہ بیمار پڑ جائے تو میں رات نہیں سوتی. ایسی 70 ماؤں کی محبت. خدا کی قسم ایک طرف میرا اللہ بڑا پیار کرتا ہے, میرا اللہ کہتا کبھی تو مجھے رحمان کہتے. آ تو صحیح, میں تیری دعا کو قبول کرنے والا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے آؤ میرے پاس اپنی اپنی فریادیں لے کے. کہتے کیوں نہیں ہو مولا
ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی ممد و معاون نہیں، ہمارا کوئی حامی و ناصر نہیں۔ اے اللہ ہماری فریادیں نہیں سنی جاتی تو میرا رب کہتا ہے گھبراتا کیوں ہے میرے بندے، آ تو صحیح، تو نے ہسٹری نہیں پڑھی، تو قرآن کو تو پڑھ۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ اعلان کر رہا ہے تم نے جنگ بدر کو نہ دیکھا، تم نے جنگ خیبر کو نہ دیکھا، 313 تھے صحابہ، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے کہا عبد الرحمن یہ تیری ڈنڈی ہے، یہ تیری تلوار ہے، زبیر یہ تیری ہے، طلحہ یہ تیری ہے، عمر یہ تیری ہے۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے اعلان کر دیا اترو تو صحیح، میرا تمہارے دلوں میں خوف ہے، نبی سے محبت کرتے ہو، تاریخ بن گئی۔ جب اترے تھے خدا کی قسم اللہ نے مدد کے لیے فرشتے اتار دیے تھے، اور وہ جو نبی کے ہاتھ سے کھجور کی سوکھی ٹہنی تھی ایک نہ ٹوٹی، جس تلوار پہ پڑتی تھی تلوار کے ٹکڑے کر دیا کرتی تھی۔ یہ نبی کے نبوت والے ہاتھوں کا معجزہ تھا۔ خدا کی قسم میں تم سے کہتا ہوں اللہ اکبر، جب اسلام چار لائے گھٹ کے انہوں نے کوڑے مارے، انہوں نے کون سی تکلیفیں نہ دی تھی۔ اب تو تو کہیں کلمہ پڑھ لے کوئی تجھے نہیں روک سکتا، کلمہ پڑھنا میرے نبی کے سامنے کا تھا۔ حضرت خباب کہتے ہیں جب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم نے مجھ سے معلوم کیا یہ تمہاری پیٹھ پہ سفید داغ کیسے ہے، یہ بتاؤ تو صحیح خباب۔ حضرت خباب رونے لگے، مجھ سے امیر المؤمنین اس کے بارے میں نہ پوچھئے گا، کہا بتائیے گا۔ جب زیادہ اصرار کیا تو کہنے لگے جب نبی پہ میں ایمان لایا، جب میں نے مکے میں کلمہ پڑھا تو مجھے نہ جانے کتنی مرتبہ میری والدہ کے سامنے، میری بوڑھی ماں کے سامنے میرے جبے کو اتارا جاتا، میرے کپڑوں کو اتارا جاتا اور آگ کے شعلے دہکائے جاتے۔ ایک مرتبہ نہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ مجھے ان کوئلوں پر لٹا دیا گیا۔ میں جب کوئلوں پر لیٹتا میرے جسم کی چربی چٹر چٹر کے بولنے لگتی اور کوئلے بجھ جاتے، میرے بال پکڑ کے ٹھوکر مار کے کہتے تھے کافر بتا کس کے ساتھ رہنا چاہے گا۔ شاید کہ میرے رضا نے اسی منظر کو یوں بیان کیا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، کیا عشق تھا ان کا تمہاری طرح نہیں؟ آج کل اللہ اکبر یہ مسلمان کے بچے بیٹھے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، سرا سے ان کے ثنا تک یاد نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الی آخر ولا الضالین، سورہ فاتحہ ان کے یاد نہیں۔ اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر۔ اللہ اکبر، ہم 5 لاکھ کی شادیوں میں اللہ اکبر کیش لینے والے، 10 لاکھ روپے کا کیش لینے والے، کاش مسلمان کے ناطے نماز تو یاد کر لیتا، 4 سنتوں کے لیے نیت باندھ لے۔ تیرے بس کی بات نہیں ہے تو نماز پڑھ سکے، ثنا تیرے یاد نہیں، الحمد تیرے یاد نہیں، دعائے قنوت تیرے یاد نہیں، التحیات تیرے یاد نہیں، درود شریف تیرے یاد نہیں۔ مجھے بتا تو صحیح کیا سفید کپڑے پہننے کا نام مسلمان ہے؟ کیا 1 لاکھ کا آئی فون چلانے کا نام مسلمان ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، یہ مت کہے ہم مسلمان ہیں کیوں 8 دن میں 1 مرتبہ گوشت بنتا ہے۔ میں نے اپنی دادی کی تصویر ٹنگی دیکھی تھی، اپنے گھر قرآن رکھا دیکھا تھا، اس چیز کا نام مت لے۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عشق لے کر آ جو صحابہ کا عشق تھا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں ایک ظالم کا میرے تیر آنکھ میں آ کے لگا، آنکھ کا گلہ ریت پہ گر گیا، زمین پہ گر گیا۔ اللہ اکبر، موٹر سائیکل چلاتے سمے اگر ایک ذرا سا بھن کا ایک کیڑا آنکھ میں گر جائے تجھے مرچوں کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، اس صحابی رسول کے عشق پہ ناز کر، آنکھ پہ تیر لگا، آنکھ کا گلہ نکل کے زمین پہ گر گیا، ہاتھ سے اٹھایا، ریت کو صاف کیا، آقا میری آنکھ کا گلہ نکل گیا، سامنے سے دیکھا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، عامر کے لڑکوں نے آپ کو پکڑ لیا، دونوں آنکھوں میں لوہے کی دیکھتی ہوئی سلاخ ڈال دی، عاشق مصطفیٰ کی آنکھوں سے چربی نکل کے پیروں پہ آ گئی، پیروں کے اندر گرم بیڑیاں ڈال دی، یہ کھال جل گئی، ہڈیوں تک پہنچ گئی۔ کہا بتاؤ نبی کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہو یا ہمارے؟ خدا کی قسم انہوں نے یہی کہا تھا، جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نہ
आवाजें दबा उठाए क्यों? बिलाल की जबान निकाल दी, बिलाल का सीना दाग दिया, बिलाल के ठोकरे मार के लोग कहते थे बता। हजरत बिलाल ने कहा था अब एक मर्तबा नहीं, लास्ट मर्तबा बिक चुका हूं मोहम्मद के कदमों पे। बिलाल बोले उमैया का जुल्म सह सह कर अब एक कुत्ते हाथ नशा है इसके मुस्तफा का उतर नहीं सकता। इस दिल में मुस्तफा की आग बस गई है, अब दुनिया के पत्थर नहीं, दुनिया की आग नहीं, इस दिल में मुस्तफा के इश्क की आग के शमे जल रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा नाजिम रजा साहब क़िबला एहसानी उलमा अहले सुन्नत। मेरे दोस्तों अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदा की कसम, अल्लाहू अकबर, अल्लामा अरशदुल कादरी फरमाते हैं आपकी तहरीरें अल्लाहू अकबर उम्मत मुस्लिमा में ऐसे उलमा अगर अब भी पैदा होने लगे मुआशरा सुधर जाए। अल्लामा अरशदुल कादरी कहते हैं जिन जलसों से इसला ना हो सके, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख के जलसे कराने वालों, मैं तुम्हें दुआ देता हूँ अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, कमेटी वालों तुम्हें सलामत रखे। तुमने मोहम्मद अली फैदी साहब को, कारी यूसुफ साहब को व दीगर उलमा को तुमने बुलाया, मगर मैं इस स्टेज के साथ जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ खुदा की कसम अगर तुम्हारे दिलों में इसके मुस्तफा न उतर सका, अगर तुम नमाजी न बन सके, माँ बाप के मुत्तियों फरमा बरदार बन न सके, अल्लाहू अकबर, अगर तुम शराब न छोड़ सके, अगर तुम नशा न छोड़ सके, अगर तुम दलाली न छोड़ सके, माँ बाप की खिदमत न कर सके, 1 लाख नहीं 10 लाख 20 लाख जलसे में उठा ले, ऐसे जलसों से कोई फायदा नहीं। जिन जलसों से नमाजी न बन सके, जिन जलसों से उलमा की एक तहरीक न चल सके, मैं तुमसे कहता हूँ हंसना हंसाना बहुत हो गया। अल्लाहू अकबर, इस मिंबर पे मेरे रब का जिक्र हो, इस मिंबर पर नबी का जिक्र हो, हमारी तारीफें क्या है? मैं तो कहता हूँ मौला हमारी हैसियत क्या है, हमें कौन पहचानता? खुदा की कसम ये जुब्बा मिला तो मुस्तफा के नैने पाक की वजह से, ये अमामा मिला, ये नाजिम पहचाना जा रहा है, ये अली फैदी पहचाने जा रहे हैं, कारी यूसुफ पहचाने जा रहे हैं, ये सदका है मेरे गौस का, ये सदका है ख्वाजा गरीब नवाज का। खुदा की कसम अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमें कौन पहचानता? हमारी क्या औकात थी? नबी की शान और अजमत की वजह से हम मुसलमान पुकारे गए, अफसोस के साथ मत गए, फख्र के साथ के आया मुस्लिम, अल्लाह तेरा करम है तूने मुसलमान बनाया है। मान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत। मेरे दोस्तों अजीजान मिल्लत इस्लामिया, 12:40 का टाइम हो गया, मुझे 40 मिनट हो गए तकरीर करते हुए, आओ जरा और आगे बढ़ो। अल्लाहू अकबर, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, किस किस पर मैं जाऊं, कहां कहां जाऊं? आज हालात बड़े खराब है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर, तुम्हारे गुनाहों की वजह ने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया, तुम्हें रोटों पे मारा गया। अल्लाहू अकबर, मेरा रब कहता है मेरी मोहब्बत सीने में डाल ले, मेरे नबी की मोहब्बत सीने में डाल ले, नबी के घर वालों की मोहब्बत सीने में डाल ले। खुदा की कसम वो इश्क लेकर आ जो इमाम अहमद रजा कहते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर अपने चेहरों पे नूर लाना चाहते हो, ओ मेकअपों से नूर नहीं आता, ब्यूटी पार्लर में कंजरियों के हाथों से नूर नहीं आता। अगर नूर लाना है, अल्लाह का कुरान कहता है पढ़ो नमाज तुम्हारे चेहरे पे नूर आएगा, पढ़ो तुम कुरान तुम्हारे चेहरे पे नूर आएगा। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुमसे तो 7 कदम तक मस्जिद न जाया जाता। अल्लाहू अकबर, मेरा हुसैन वो मदीना छोड़ा जिसे मुस्तफा की बेटी फातिमा ने बसाया हो, जिसे खुद मुस्तफा ने बसाया हो। अल्लाहू अकबर, उस मदीने को छोड़ना आसान काम न था। वो अपने आप को सुन्नी कहलवाने वालों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ मरते मर जाना, मिशन आला हजरत से रूगर्दानी मत करना, मगर मैं रज़ा का पैगाम देना चाहता हूँ। आओ तुम नमाज से दूर जा रहे हो, खुदा की कसम उस हुसैन को तो देखो जिसके सामने अब अली अकबर कट गया हो, जिसके सामने अब्बास के बाजू पड़े हो, जिसके सामने हजरत अली असगर 6 माह का बेटा उसके हलक में तीर चल चुका हो, उन मोहम्मद की कुर्बानियां करबला में पड़ी हो, हजरत कासिम का जवानी का लाश जमीन पे गिर चुका हो। खुदा की कसम ऐसे वक्त में मेरे हुसैन ने जब नमाज का वक्त आया तो नमाज ना छोड़ी। वो 8-8 दिन के जुमे में जाने वाले यार, मैं तुझसे कहता हूँ अभी भी वक्त
رکوعوں میں آ جا، سجدوں میں آ جا، آج بھی اللہ تیرے سینے میں قوت عطا کر دے گا۔ جو اللہ سے ڈر گیا دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سارے زمانے سے ڈرتا رہتا ہے۔ حالات ایسے لگتے ہیں مجھے اپنے نوجوانوں کے، حقیقتاً اگر انہیں 20 کے سامنے 20 ان کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، ان کے بال ان کی طرح، کچھ ہمارے نوجوان کانوں میں جانے کیا کیا پڑھ رہے ہیں، نماز کے لیے کپڑا نہیں خریدیں گے، کپڑا بھی خریدیں گے تو چیل چھپ رہی ہے اس کے پیچھے، کبھی کیپ لاتا تو پوما کا کتا چھپ رہا، کہیں کچھ چھپ رہا، کہیں کچھ چھپ رہا۔ میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، تم سدھرو گے کب؟ تم آؤ گے کب؟ عزیزان ملت اسلامیہ آؤ ذرا غور کے ساتھ میں سنتے ہوئے چلو۔ کتنی آج مسلمان کی بیٹیاں ایسی ہیں جو مرتد ہو گئی، کتنی بیٹی ایسی ہیں جو مرتد ہو گئی۔ اللہ اکبر، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کسی بہن کی خبر ملتی ہے۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، کہاں جاتی ہو فاطمہ کو چھوڑ کر، کہاں جاتی ہو سیدہ زینب کو چھوڑ کر؟ اس زینب کی فاطمہ کی اس چادر کا واسطہ، خدا کی قسم جس کے سامنے 72 لاشیں پڑی تھی، اللہ اکبر، جس گلے کو مصطفیٰ نے چھپا، اس گلے کو کٹنے والے حسین زینب کے سامنے ہے، شہربانوں کے سامنے ہے، مگر ایک وقت کی نماز میرے سیدہ زینب کی قضا نہ ہوئے۔ بہنوں تم بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، 30 سال کا مسلمان کا بچہ شرابی، 30 سال کا مسلمان کا بچہ کبھی نماز کے قریب نہیں جاتا۔ میں تم سے کہتا ہوں، خدا کی قسم اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ بھر لو، ان علماء کی بارگاہ میں آ جاؤ، مجھے بتاؤ تو صحیح، افسوس کی بات ہے، ارے تم 30 سال کے ہو گئے، تم 40 سال کے ہو گئے، اتنی عمر میں بھی اگر نماز نہ پڑھ سکو، یہ رونے کی بات ہے، یہ شرمندگی کی بات ہے۔ سنا تک تمہارے یاد رہی، الحمد تک تمہارے یاد رہی۔ لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ، ان جلسوں سے کیا لے کر جاؤ گے؟ مصطفیٰ کا پیغام لے جاؤ، سیدہ فاطمہ کا پیغام لے جاؤ، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کا عشق لے جاؤ۔ حضرت خبیب کہتے ہیں میری آنکھوں کو نکال دیا گیا، میری پاؤں کی چربیوں کو پگھلا دیا گیا۔ حضرت قتادہ کہتے میری آنکھ کا گلہ نکل گیا۔ حضرت ابو طلحہ کہتے میرے ہاتھ کٹ گیا، مگر خدا کی قسم ہم وہ عاشق مصطفیٰ تھے، ہم نے کہہ دیا تھا۔ عمران حنفی صاحب کی آپ نے 12 تقریر سنی ہوگی، لاکھوں کے مجمع میں عاشق مصطفیٰ ڈرتے نہیں ہے، بڑا بولنے والا تھا، فصیح اللسان بلیغ البیان، مگر نبی کا ایک عاشق مجمع میں بیٹھا ہے، بولنے کی قوت و طاقت نہ رہی پوپ میں، کہا تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اٹھ گئے خالد بن ولید، کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو کہا جس نے سینہ مصطفیٰ کے قریب کر لیا ہو وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ انہیں جانا انہیں مانا، اب نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ ناظم احسانی صاحب قبلہ، بہت میں تو اچھا آپ سے پیغام، کہتا ہوں اچھا علماء پیغام۔ سے محبت رکھو، علماء سے نفرتیں نہ کرو، اور میں تو سب سے کہتا ہوں اللہ نے اگر تمہیں کاروبار دیے ہے، خدا کی قسم اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے پیسہ دیا۔ ان لوگوں کو دیکھ لو جو فٹ پاتھ پہ پڑے ہیں، جن کے پاس میں مکان تک نہیں ہے، جن کے پاس میں چپل تک نہیں ہے، اب سردیوں کا موسم آ رہا کچھ نہیں ہے۔ رات عزیزان ملت اسلامیہ، 2-3 سال کی بات ہو گئی، مجھے یاد ہے علامہ توصیف سنبلی صاحب اور میں راجستھان سے آ رہے تھے، روہیلا سرائے اسٹیشن دلی اترے، اللہ اکبر، ایک بچے کو دیکھا، شاید دسمبر جنوری کا مہینہ تھا، ایک بچہ، اللہ اکبر، پارلے جی کے پیکٹ جو ہوتا ہے نا، اس کا جو گتا ہوتا ہے، اس کا بچہ اس میں سو رہا تھا، اوپر سے باریک دوپٹہ ڈالا تھا۔ تیرے بچے 2-2 ہزار کی جیکٹیں پہنے، تیرے بچے آرام سے کھائے پیے، اللہ اکبر۔ ان غریبوں کو بھی دیکھو تو رکشہ چلا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے تجھے کیا نہ دیا؟ چلنے کے لیے سواریاں دی، کھانے کے لیے سب کچھ دیا، صبح میں چائے پیتا ہے، دودھ کس کی نعمت ہے؟ پراٹھا کھاتا، گھی کس کی نعمت ہے؟ اللہ نے طرح طرح کے تجھے اسباب مہیا کر دیے، مگر میرے دوست اللہ کا قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اے انسان اس وہم و گمان میں مت رہنا کہ تجھے آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ وعن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس عن
عمره فيما افنى وعن شبابه فيما ابلى. تجھ سے تیری جوانی کے تعلق سے معلوم کیا جائے گا. بتا تو نے جوانی میں کتنے سجدے کیے. وہ جوانی میں راتوں رات موبائل دیکھنے والے, وہ جوانی میں راتوں رات بے حیائی کے گانے دیکھنے والے, ایک سال ہو گیا ناچنے کا اسٹیٹس لگاتے ہوئے, گانوں کا اسٹیٹس لگاتے ہوئے, فلمی بھڑووں کا اسٹیٹس لگاتے ہوئے تیری حیثیت کا پتہ چل گیا. تجھے انہی سے محبت ہے. من تشبہ بقوم فہو من, تو جس سے محبت کرے گا خدا کی قسم اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. تم مسلمان بن جاؤ ایمان والے, خدا کی قسم تمہارا حشر حسین کے قدموں میں ہوگا, تمہارا حشر حسن کے قدموں میں ہوگا. وہ نبی کے نواز جنت کے سردار ہے. خدا کی قسم عشق مصطفیٰ میں آ جا, اہل بیت سے محبت کر لے, حسین کے قدموں میں اللہ تجھے محل عطا کر دے گا. اور جنہوں نے ان ظالموں سے جنہوں نے دین کو نقصان پہنچایا, اگر ان سے محبت کی, ناچنے والوں کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا. خدا کی قسم اسلام کو نقصان پہنچانے والوں سے جس نے محبتیں کی, اللہ تعالیٰ وادی قیل کے اندر ایسا طبقہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے, اللہ ایسوں کو ان کے ساتھ میں حشر کر دے گا. بے شک حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی زندگی پہچان, ہم مسلمان ہیں, اللہ کا کرم ہے. بہت اچھا پیغام. آئی سمجھ میں, ہم کسی سے یہ نہیں کہتے میرا اسلام تو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے. اسلام امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے. کوئی 63 سال کی عمر میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی نے تلوار اٹھائی. کوئی ثابت نہیں کر سکتا. نبی مسکراتے گئے, پوری دنیا کے اندر دین پھیلتا گیا. مصطفیٰ کی آمد کا انداز نرالا ہے, وہ مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, خدارا آپ سیدہ فاطمہ کا کلچر بن کے رہے. یہ میڈیا والے, یہ چینل والے ہیں, بات دور تک جاتی ہے. میں تم سے کیا کہوں, اپنی بیٹیوں کو خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ اچھا پیغام دو. اور نوجوانوں, لاسٹ کے جملے کہہ کر بس میں گزرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. میں نے کہا جو جس نے محبت کی وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک بات یاد رکھنا, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ اکبر. اس سے پہلے اور قرآن سنو, یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اللہ کا قرآن کہتا ہے, اللہ اکبر, تم الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ قیامت میں تمہارے منہ پہ مہرے لگا دے گا, تم بول نہ سکو گے, تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے, تمہاری زبان گواہی دے گی, تمہارے پیر گواہی دیں گے. اللہ اکبر. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. گندیاں گندوں کے لیے ہے, گندے گندیوں کے لیے ہے, ستریاں ستروں کے لیے ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اسلام کی پیاری بہن, تجھ سے میری شان ہے, تجھ سے ہی میری پہچان ہے. تمہارے قدموں میں جنت مصطفیٰ نے دی. تمہارا کوئی عزت کوئی وقار نہ تھا, تمہیں تو پیدا ہوتے ہی مارا جاتا تھا. خدا کی قسم میرے مصطفیٰ, تمہارے قدموں میں اللہ کے نبی نے اللہ سے جنت دلا دی. اس جنت کا واسطہ. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, ابھی 31 ستمبر کی بات ہے. اللہ اکبر. بریلی شریف باقر گنج کے اندر جہاں میرے تاج الشریعہ کے بھائی منانی میاں مدرسہ چلاتے ہیں, ایک لڑکی چلی گئی غیر کے ساتھ میں, تو 4 مہینے 6 مہینے جب بچہ رکھا, کیسے اس دل سے بتاؤ, رونا آتا ہے. اس لیے کہ ایک اسلام کی بیٹی ہے, ایک کلمہ پڑھنے والی بیٹی ہے. ایک زمانہ وہ بھی تھا جب یہودی کہیں کو جاتے تھے تو یہودی کہتے تھے, اے نبی ہمیں اپنے گھر والوں پہ بھروسہ نہیں, ہماری بیٹیوں کی حفاظت کوئی کرے گا تو آپ کر سکتے ہیں, آپ کے علاوہ کچھ نہیں. آج 100 نمبر 112 نمبر طرح طرح کی گاڑیاں ٹائل کر دی گئی. بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. خدا کی قسم اس کائنات کے روئے زمین پر اگر کوئی بیٹیوں کی محافظت کرنے والا آیا ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے. اس سے بڑی کسی نے حفاظت نہ کی, وہ سب سے بڑا محافظ ہے. بیٹیوں کی سرکشا, بیٹیوں کی رکشا اگر جنگ میں قید کر کے بھی لائے تو نبی کہتے تھے یہ غیر ضرور ہے مگر بیٹیاں ہیں, انہیں عزت کے ساتھ پردہ ڈھک دو, ان کی حفاظت کرنا مصطفیٰ کا کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت. باقر گنج کے عالم صاحب نے کہا
मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, इसने कुफ्र पे खात्मा किया है। अल्लाहू अकबर, मसला मंदिर इस्लाम तक पहुंचा। अल्लाहू अकबर, वहां के उलमा ने कह दिया अल्लाहू अकबर, ये कुफ्र पे मरी है। अल्लाहू अकबर, एक कुरान पढ़ने वाली, एक फातिमा की खनीज। अल्लाहू अकबर, एसडीएम डीएम के साथ में जेसीबी से गड्ढा खोदा गया, ऐसे ही टेलों से उसको काट दिया गया। मुझे बताओ तो सही क्या मिल गया? कुरान छोड़ के चली गई। अल्लाहू अकबर, मुस्तफा की शरीयत छोड़ के चली गई। कभी संभल के हालात आते हैं, कभी मुजफ्फरनगर के हालात आते हैं, कभी कहीं के। अल्लाहू अकबर, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अपनी बेटियों पे ख्याल रखो, अपनी बेटियों पे नजर रखो। माफी चाहता हूँ एल स्टेज से कोई जुमला गलत ना निकल जाए। खुदा की कसम, हम रातों दिन मतलब ये कि तकरीरें करते हैं, हमारे उलमा बस खर्चा ही चला पाते हैं। तेरी बेटी की तनख्वाह 8,000, तेरी बेटी की तनख्वाह 10,000, मोबाइल चलाए 1.25 लाख का, मोबाइल चलाए 1.5 लाख का, 1,000 नहीं 20 हजार के कपड़ों की शॉपिंग, 1 लाख की हीरे की अंगूठी। कभी माँ ने ये नहीं पूछा बेटी तेरी तनख्वाह 10,000 थी, महीने में हमें भी देती है, ये पैसा आया कहां से, ये मोबाइल आया कहां से, ये आईफोन आया कहां से, हीरे की अंगूठी आई कहां से? 1 लाख से पार सोना हो गया, बेटी ये 5 उंगलियों में अंगूठियां आई कहां से? माँ ने निगाह नीची कर ली, बाप ने देख के बेटियों के जिस्मों की कमाई मत खाओ। खुदा की कसम, ये हमारी इज्जतें हैं, ये हमारी धरोहर है। इन बेटियों के इज्जतों को सलाम, इनके कदम अपने माथों पर रख के कह दो बेटी तेरी गोद से ऐसा बच्चा पैदा हो वो गुलाम कादिर बन सके, वो गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज बन सके। जब मेरा गोश्त पढ़ने के लिए पहुंचा, कहा बेटा पढ़ो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ना शुरू किया, अलिफ लाम मीम सयक़ूलुस सुफ़हा तिलका रुसुलु फद्दलना लन तनालुल बिर्रा वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह व इज़ा समिउ वलौ अन्ना क़ालल मलअु अल्लज़ीना इस्तकबरू वअलमू अन्नमा यअतज़िरूना वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ नफ्सी रुबमा यवद्दु अल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन सुब्हानल्लज़ी यसरा। उस्ताद पेशानी को चूम के बोले लगते जिगर पढ़ने आए हो या पढ़ाने के लिए आए हो? ये तो बताओ कहां से याद कर लिया? कहा मेरी माँ जब सुबह में नमाज पढ़ती, कुरान पढ़ती, गोद में लेके, गोद में बैठा बैठा 15 पारों का हाफिज हो गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम पेश किया माशाअल्लाह। हमारी बेटियां रातों दिन कभी हिंदुस्तान के सीरियल, कभी दूसरे मुल्कों के सीरियल, मर गई। आई समझ में? मैं तुमसे कहता हूँ इन बेटियों को इज्जतों से नवाजो, इन्हें फातिमा का कल्चर दे दो। इनका जिस्म इस काबिल नहीं जो जहन्नम में जा सके, इनका जिस्म तो ये काबिल है कि सैयदा फातिमा के कुर्ब में महल पा सके। बेशक तकलीफ होती है, अच्छा पैगाम। उलमा नाटक करते हैं, अंदाज बना लेते हैं। अंदाज नहीं, ये दिल रोता है, ये दिल रोता है जब किसी बहन की कोई बात सुनने आती है। मैं तुमसे कहता हूं बहनों, अगर तुम ये चाहती हो कि मुझे ऐसा शोहर मिले कि जिसने किसी गैर का हाथ ना पकड़ा हो, तो अल्लाह का कुरान है, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। अल्लाह फरमाता है हमने सुथरियों के लिए सुथरे रखे। बेशक कोई ये ना समझे मैं विधायक का लड़का हूँ, मैं सांसद का लड़का हूँ, मैं जमींदार का हूँ, मेरे पास 500 बीघे जमीन है, मैं याशिया करता रहूं, फिर कभी शादी का टाइम आएगा किसी गरीब की छप्पर वाली लड़की को ले आऊंगा, सही को ले आऊंगा। वो तेरी सोच है, तेरी सोच अलग है, मेरे अल्लाह का फरमान अलग है। अल्लाह फरमाता है दौलत के लिए नहीं, मेरा वादा है गंदे को गंदी मिलेगी, गंदे को गंदी। याद रख लेना इस्लाम की बहनों, खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मरते मर जाना मगर अपने जिस्म पे। और अपने भाइयों से एक बात रोक के कहता हो, तुम अगर किसी को दोस्त बनाओ तो चौखट के बाहर बनाओ, दरवाजे के बाहर बनाओ। अब किसी पे भरोसा नहीं, अब किसी पे भरोसा नहीं। लोग आस्तीन के साथ होते हैं, दोस्ती करो घर के बाहर की, लाओगे एक दिन बातचीत होगी, खुदा की कसम हालात बिगड़ेंगे। अगर दोस्ती 2 से करो, 5 से करो, घर से बाहर करो। अगर बेटी घर में है उसके हाथ में बड़ा मोबाइल न दो। खुदा की कसम 22-23 साल पाल के एक बाप दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ा दे, खुदा की कसम मेरा नबी भी खुश हो जाता है, मेरा अल्लाह भी खुश हो जाता है। तेरी तरबियत अच्छी थी, तेरे बाप के लिए खुशखबरी, तेरे नेक बनने तेरे बाप को जन्नती बना दिया, तेरी माँ को जन्नती बना दिया है। अपनी जिंदगी अच्छी बना के रखो। हम इसलिए नहीं जो हम पे हंसा जाए। आज पूरी दुनिया हम पे हंस रही है, बस पूरी दुनिया। पहले यहूदियों नसरानियों में आपस में लड़ाइयां रहती थी,
آج قوم مسلم پہ سب ایکجا ہو کے حملہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں ہمیں کسی سے گلہ شکوہ نہیں, ہم تو اپنے اللہ کی فریاد کرتے, مولا تو ہے ہمارا حامی و ناصر, اے اللہ تو ہے. میں تو اپنے علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں, میں اپنے علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں, آپ جہاں پر ہے مسجدوں میں ہیں تو وہاں پر آپ تبلیغ کریں. میں کہتا ہوں ان کے حالات بڑے نازک ہو گئے, ان کے نمازیں تک یاد نہیں. اللہ اکبر. ایک جمعرات کا دن آیا, مجھ سے ایک شخص آنے کے کہنے لگا حضرت کہاں ہو, حضرت کہاں ہو. من کہا کیا ہوا, خیر تو ہے. حضرت میرے بچے بھوکے سو جائیں گے, فاتحہ کون پڑھے گا. ہائے مسلمان تو اس قدر پہنچ گیا, تیرے سنا تک یاد نہیں, تیرے کل شریف تک یاد نہیں جو تو فاتحہ پڑھ لے. تیرے بچے سوئے, مجھے بتا تو صحیح, جب 20-20 لاکھ تو لے سکتا ہے تو بتا تو صحیح یہ نمازیں کون یاد کرے گا. اللہ اکبر. یہ تو ان علماء کی مہربانی ہے جو تیرے بچے کو نکاح پڑھا دیتے ہیں, تمہارے بچوں سے نکاح تک نہیں پڑھا جاتا. آگے آگے امام, پیچھے پیچھے یہ. باپ مر گیا, ماں مر گئی, جس نے پیدا کیا, جس نے 2 سال تک دودھ پلایا, خدا کی قسم 9 مہینے پیٹ میں رکھا, ماں مر گئی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جو بیٹا اپنی باپ کی قبر پہ مٹی ڈال نہ سکے, ماں کی قبر پہ مٹی نہ ڈال سکے, ذرا سے جملے تک یاد نہ ہو, نماز تمہارے یاد نہیں, نکاح تمہارے بچوں سے نہیں پڑھا جاتا, اماموں کے تمہارے نام یاد نہیں, نبی کے والدین کے تمہارے یاد نہیں. مجھے بتا تو صحیح, سچا مسلمان بن کے دکھا دے, ورنہ خدا کی قسم جب قبر میں پہنچے گا مصطفیٰ کو کیسے پہچانے گا. ابھی سے کہہ دے یا رسول اللہ مجھے اپنا بنا لو, نمازوں میں چلا جا, اللہ تجھے قبول کر لے گا, تجھے جنت کا مژدہ سنا دے گا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت حالات خراب ہو گئے. میرے بچوں, میرے نوجوانوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور میں تو تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اللہ نے کاروبار دیا ہے, رب نے تمہیں چنا ہے, یہ اللہ کا کمال تمہاری محنتوں کا کمال نہیں ہے. جو اللہ تمہیں مارکیٹ دینا جانتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے, وہ اللہ جو تمہیں کاروں میں ٹہلانا جانتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا نا فرعون کے لیے فاخرجناہم من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم کذالک واورثنا بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے ایک وقت فرعون کو تاج بھی دیا, بادشاہت بھی دی, خزانے بھی دیے, چشمے بھی دیے, مگر جب وہ اکڑا میرے اللہ نے پکڑا, کہا فاخرجناہم من جنات, نکل باغوں سے, نکل چشموں سے, دولت چھوڑ. اللہ نے 20 سمندر میں ڈبو کے مار دیا. کہا بنی اسرائیلیوں یہ ساری دولتیں تمہاری ہے, یہ اللہ ہے میرا رب. چاہے تو بڑے سے بڑے بادشاہوں کو نمرود جینا چاہتا تھا, اللہ چاہتا تو زمین کی پرتوں سے مار دیتا, اللہ چاہتا پہاڑوں سے آسمان سے پتھر برسا دیتا, مگر یہ میرا اللہ ہے جب نمرود کو مارتا ہے تو ذرا سے مچھر سے مار دیتا ہے. گھبراؤ مت, اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ, اللہ آج بھی تمہاری فریادیں سننے کے لیے تیار ہے. اے میرے علماء محنت سے پڑھائے جاؤ. خدا کی قسم میں تو اپنے آپ کو کہتا ہوں, اے اللہ ہر روز پورا ربیع النور گزر گیا, 27 دن لگاتار بولا, ربیع الثانی ہے 15 دن لگاتار بولا, میرے سینے کے اندر ہمت نہ تھی, میرے اندر طاقت نہ تھی, بس یہ تو تیرا کرم ہے میرے پیرو تاج الشریعہ کا فیضان ہے. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ نے اگر ہمیں عالم بنایا ہے اللہ سے ڈرے, اللہ نے اگر ہمیں شاعر بنایا اللہ سے ڈرے, اللہ نے ہمیں نقیب بنایا اللہ سے ڈرے. جو اللہ کوئل کی آواز دے سکتا ہے وہ آواز کو لے بھی سکتا ہے, جو اللہ تقریر کرنے کے لیے 2-2 گھنٹے سینے میں جان دے سکتا ہے وہ اللہ لے بھی سکتا ہے. ریاکاری نہ کرو, کہیں بھی جاؤ یہ جبہ نماز کے صدقے سے, مصطفیٰ کی محبت سے, یہ امامے, یہ لفافے, سب کو خدا کی قسم وقت پہ نمازیں پڑھتے رہو, رب کو مناتے رہو. جو اللہ تمہیں توتیوں کی طرح بولنا سکھا سکتا ہے, فصیح اللسان بنا سکتا ہے, پوری دنیا میں اللہ تمہارا سفر کرا سکتا ہے, اچھے کھانے کھلا سکتا ہے, اچھے لفافے دلا سکتا ہے, وہ دن دور نہیں ہے. اگر تکبر ہو گیا تو اللہ سینے کو لے بھی سکتا. حق ہے, سچ ہے, بہت اچھی بات, اچھا پیغام ہے میں ماشاءاللہ. مراد آباد سے آیا, رامپور کے قریب سے میں آیا. اگر میں یہاں پہ آ کے مغرب پڑھ کے چلا, اگر میں یہاں کے عشاء نہ پڑھوں تو میرا تقریر کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل بے شک, میرا یہاں نعت پڑھنا کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. بالکل بالکل. کیا منہ دکھائیں گے قیامت میں اللہ کو, کون سا چہرہ لے کے جائیں گے. اللہ ہم تو تبلیغ کرتے تھے, ادھر تبلیغ کرنے گیا, نماز پڑھی تھی,
نماز پڑھی تھی، کیا جواب دے سکیں گے؟ اے میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، حاجیو حج کر کے سرٹیفکیٹ پہ غور غرور مت کرنا، وہاں پتھر کو چوم کے آئے ہو، خدا کی قسم نمازوں کے پابند بن جاؤ، دلالیوں کو چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو، داڑیوں کو بڑھا دو، ماں باپ کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ میں تو سارے علماء سے کہنا چاہوں گا، ممبر پہ ہے قرآن پڑھے، زمانے کی بات نہ کرے، میری تقریر جم جا، میری نعت جم جا، میری نقابت جم جا، میں قاری قرآن ہوں، میرے قرآن کی تلاوت جم جا۔ خدا کی قسم شیخ سعدی کہتے ہیں جنگل میں چلا جا، بندر زمین میں جا کے اللہ کا ذکر کر لے خلوص نیت کے ساتھ، اللہ پوری دنیا میں تجھے روشن کر دے گا۔ حق ہے، حق ہے، بہت ہی دل کا سوشل پیغام۔ میڈیا کے ذریعے کیا کہنے والے؟ لوگ پہچانے جاتے تو میرا تاج الشریعہ نہ پہچانا جاتا۔ کیا تھا اس دور میں؟ انسٹا نہ تھا، فیس بک نہ تھی، میسنجر نہ تھا، کچھ نہ تھا، میرا تاج الشریعہ آیا، نمبر ایک لے کر آیا۔ اللہ اکبر، مصر کے اندر سے خود اندرا گاندھی نے جا کے ایئرپورٹ پہ سواگت کیا، میرا تاج الشریعہ آ گیا۔ اللہ اکبر، تم تو یہ ہو 8,000 کی کار کری، چلو مدار پہ چلنے چلو، 100 روپے کی چادر چڑھائی، 100 روپے کے ٹھکانے چڑھائے، چلو۔ نہیں، اللہ کا ولی تب خوش ہوگا جب نمازیں پڑھتے ہوئے جاتے، جب نمازیں پڑھتے ہوئے جاتے۔ اللہ اکبر، اس قوم کے حالات قاری صاحب، ابھی سرسمہ درایا جو ہے، سرسمہ پہ کل ہوا ہے وہاں پہ، اب کھبڑیا شریف میں میرے برابر میں اب عرس لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے نیک تھے، میں نے ایک بزرگ سے بات کی تو بولے کوہروا پڑھاتے تھے، سرسمہ درایا پڑھاتے تھے، پلشانہ پڑھاتے تھے، بڑے بزرگ آدمی۔ اللہ کے ان ولیوں کے مزاروں پہ شیخ چلی جیسے کافر ظالم کو لا کے نچانا، 1-1 لاکھ روپے دینا۔ اس قوم کی حالت کھبڑیا شریف میں امام صاحب میرے والد صاحب بتاتے ہیں 1978 میں میرے والد کا نکاح پڑھایا، بڑے نیک تھے، 5 وقت کے نمازی تھے، تہجد پڑھتے تھے، مہمان چلا گیا تو ہمیشہ اس کو کھانا کھلاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے لکڑی چیرتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ آج ان کے مزاروں پہ جا کے دیکھو رنڈیاں ناچ رہی ہیں۔ اس قوم کی حالات 30% اگر لڑکے ہیں تو 70% لڑکیاں وہاں پہ ناچ رہی ہیں۔ کیا ضرورت ہے تمہیں جانے کی؟ ایک مولوی صاحب ہے، تمہیں تعویذ پہ بھروسہ نہیں ہے، ایک 10 ہاتھوں میں انگوٹھی پہنا ہوا، لمبے لمبے بال، ہاتھوں میں چمٹے لیا ہوا، اگر تم سے ایک بکرا مانگے تو تم 2 بکرے دو گے۔ ان علماء جو 24 گھنٹے خدا کی قسم تمہارے بچوں کو پڑھاتے، امامتیں کرتے، میں کہتا ہوں میں مقرر ہوں، یہ نقیب ہے، وہ شورا ہے جو بھی پڑھ کے گئے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ میں تو کہتا ہوں جب تم ایک شیخ چلی جیسے کافر کو 1 لاکھ دے سکتے ہو تو میرے شاعروں کو 2 لاکھ دو، میرے مقرروں کو 2 لاکھ دو، میرے نقیبوں کو 2 لاکھ دو۔ کیوں؟ وہ ہمارے قدموں کی دھول کو بھی نہیں کہہ سکتا، دھول بھی نہیں کہہ سکتا۔ جب یہ قوم ایک شیخ چلی جیسے کافر کو 1-1 لاکھ روپے اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ نچاتے ہیں، اللہ اکبر، کیسے ان ولیوں کے دل دکھتے ہوں گے خدا کی قسم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک نے مجھ سے کہا حضرت یہ تو بتا دو، پھر معذاللہ یہ ولی ہے، خواجہ غریب نواز ہے، غوث ہے، ان کی طاقت کہاں چلی گئی؟ پھر یہ خیالات کرتے ہیں، ایسے مت کہو، اگر یہ خیالات لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ پہ تم تہمت رکھ دو گے۔ اے اللہ، 360 بت خانے کعبہ میں 500 سال عبادت بتوں کی گئی، پوجا کی گئی، معذاللہ کیا پھر تو یہ کہو گے کہ اللہ میں اتنی ہمت و طاقت نہ تھی جو بتوں کو نکال دیتا؟ میرا اللہ پروردگار عالم، قوم کے اعمال کے حساب سے اللہ عذاب ڈال دیتا ہے۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں ان اماموں کو جو رات و دن خدا کی قسم تمہیں 5 ٹائم کی نماز پڑھائے، تیرے باپ کی فاتح مسجد میں، تیرے گھر قبرستان میں، تیرے سر کا در، تیری بکری کا تعویذ، تیری بھینس کا تعویذ، دنیا کے تعویذ کر کے ان کی تنخواہ 8-8 ہزار 10-10 ہزار مدرسے کے مدرس صبح میں اللہ اکبر اٹھاتے ہیں۔ تم تو گوشت پال پال کے جسم پالتے ہو، جسم سے حساب نہیں ہوگا، روح سے ہوگا۔ اور یہ علماء، یہ مدرسین مدرسے میں بیٹے پڑھ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بیٹے پڑھ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ خدا کی قسم یہ قرآن کہتے ہیں، بیٹا سبق کا پارا پچھلا پارا قاری یوسف صاحب قبلہ نے سنبل رائے سکتی پر بہت دن خدمت کی ہے۔ خدا کی قسم قرآن پڑھنے کے عوض اللہ ان کی آخرت میں مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبروں میں روشن فرمائے۔ یہ علماء اپنے اپنے مسندوں پہ ہے، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھا رہا، اللہ ان علماء کو سلامت رکھ، ان چراغوں کو سلامت رکھ۔ رات میں 2-2 بجے سفر کر کے جاتے ہیں، اللہ حالات نازک ہے، کوئی نہیں ہے تیرے علاوہ، ہماری راستوں میں حفاظت کر اے اللہ پروردگار، تو ہی ہمارا ممد و معاون، تو ہی ہمارا حامی و ناصر۔ میں
تم سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم نماز سے محبت کر لو، یہ عرسوں کا نام میلہ مت رکھو۔ اللہ کے ولیوں نے جو تمہیں طریقہ سکھایا تھا اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کو قیامت میں کیا جواب دو گے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ ناظم رضا صاحب قبلہ احسانی میں تو کہتا اصلاح ہوں معاشرہ کانفرنس، اللہ اکبر، جب بہت میرے رب اچھا کے قرآن پیغام کی آپ نے تلاوت پیش ہو، کیا۔ جب میرے رب کے قرآن کی تلاوت ہو، چاہے کوئی محقق ہو، چاہے کوئی محدث ہو، امام المحدثین ہو، اللہ کے قرآن کے سامنے اب کسی کے نعرے نہ لگے۔ میں نے سنا تھا ثاقب رضا مصطفی کو، میں نے سنا تھا علامہ خادم حسین رضوی کو۔ علامہ خادم حسین رضوی کہتے ہیں ایک شعر پڑھے گا تو کہے گا اس محلے کے نام، پڑھے گا تو کہے گا اس محلے کے نام۔ اب یہ خاموش رہے، اب یہ والا محلہ، محلوں میں تقسیم نہ کرو، حاجی صاحب کے نام نہیں، کمیٹی کے نام نہیں، ایک ایک شعر ہو یا ایک ایک مصرع ہو مصطفیٰ کے نام ہو، لبیک یا رسول اللہ صدا آئے گی، تم نے مجھے پکارا ہے میں تمہیں پکاروں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ایک ایک تعریف میرے مصطفیٰ کی، بہت اچھا خدا پیغام۔ کی قسم ہم اگر آئے، میں تو اپنے سب علماء سے کہنا چاہوں گا اگر اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ حدیث مصطفیٰ، یہ تقریر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، وقت کا علامت الدہر کیوں نہ ہو، نعرے بعد میں لگاؤ، پہلے اللہ کا قرآن سن لو۔ بے شک، بے شک، ہمارے چہرے اتر جاتے، مفتی نادم احسانی نے کہا، فلاں نے کہا، اب ہم سے نعت نہیں پڑھی جائے گی، اب ہم سے تقریر نہیں ہوں گی، ہمیں علامہ نہیں بنایا، ہمیں فہامہ نہیں بنایا۔ میرے بھائیو، اس ممبر پہ آ کے سادہ آ جاؤ، اللہ کی تعریف کر دو، اللہ تمہیں دنیا میں روشن کر دے گا۔ تم بندر زمین پہ اللہ کا نام لے لو، بڑے بڑے پیسے والے تھے، نام مٹ گئے، اور جو پتھروں میں رہ کے جنہوں نے عبادت کی اللہ نے ان کے نام دنیا میں روشن کر دی۔ آئی سمجھ میں روشن کر دی اللہ نے۔ دکھاوے کے چکر میں مت رہے۔ مسجد کو اے سی دی تو پورا خاندان کہہ رہا میرے خاندان نے اے سی لگائی ہے، میرے بھائی نے او احسان مت کر، اللہ کا احسان مانے، اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھ لیا کہ مجھ سے اے بے سی۔ شک، الیکشنوں کے ٹائم پہ آ کے 20-20 دیگے بنانے والوں، کبھی علماء کی خدمت بھی کیا کرو۔ آئی سمجھ میں؟ ہاں حضرات، میں تقریر کرنے گیا، میرے استاد محترم مولانا عمر صاحب قبلہ جو الجامعۃ القادر اچھا میں پڑھاتے ہیں، مولانا عمر صاحب قبلہ، تو میں سمرابہ میں گیا، وہاں پہ بتلایا گیا، ایک ہمارے دوست ہیں محمد تنظیف صاحب، تو وہ بتلا رہے، کہہ رہے جب میں بریلی امریہ میں جب میں گیا نکاح پڑھانے کے لیے، امریہ میں نکاح پڑھانے کے لیے، تو جب میں نکاح پڑھانے کے لیے پہنچا تو دولہا شراب پیے بیٹھا، دولہا شراب پیے بیٹھا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، میرے نبی کی سنت، اور ظالم شراب پیے ہوئے، یہ مسلمان کے حالات۔ بات بگڑی، کرسیاں چل گئیں، 4 بھائی اور تھے، چاروں کے چاروں شراب پیے ہوئے، لیڈیز تھی، لیڈیز شراب پیے ہوئے۔ ایک دلی سے آ کے کہتا ہماری پارٹی الگ ہوگی، وہ ظالم کہتا ہماری پارٹی الگ، عشاء کے بعد جا کے دیکھو تو بیئر چل رہی ہے، بیئر ہوٹلوں پہ جا کے دیکھو۔ ایک ڈرائیور صاحب بولے حضرات یہ جتنے نوجوان لڑکے ہیں 60% ڈرائیور لڑکے نشہ کر کے بیئر، وہ کہتے ہیں وہ تو جوس ہے، شراب پی کے نشہ کر کے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، دوسرا پارہ 11 رکوع سورہ بقرہ، اللہ فرماتا محبوب تم کہہ دو شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر، میرے نبی فرماتے شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، احسان کر کے احسان جتلانے والا، یہ بنا توبہ کیے مر گئے تو اللہ انہیں جنت عطا نہیں کرے۔ بے شک، کتنے لڑکے شراب پی رہے ہیں، کتنے لڑکوں کا فجر میں شراب پیے ہوئے نشہ آ گیا، نیند آ گئی، اگر مر گیا تو میرے نبی کا فرمان ہے اللہ تمہیں جنت عطا نہیں کرے۔ توبہ کرو سچے دل سے۔ 30 سال کی عمر میں نشیڑی بن گئے، آئی سمجھ میں، راتوں رات موبائل کو دیکھ کے بے حیائی کی زندگی جی لی۔ ماں باپ شادی کرنے جا رہے ہیں تو رو رہا ہے میں اولاد کے قابل نہ رہا، میری شادی مت کرو۔ اب حکیم سے جا کے کہتا 2 لاکھ لے لو، 1 لاکھ لے لو، مجھے شادی کے قابل کر دو۔ میرے دوست اپنی جوانیاں بچا کے رکھ لو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، پھر رونے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ اے نوجوانوں، 7 سمندر کے پار سے تمہیں کوئی سمجھانے نہیں آئے گا، یہ علماء تمہیں سمجھائیں گے، یہ علماء تمہیں سمجھائیں گے۔ اپنی جوانیاں بچا کے رکھو تاکہ تم جس کا حق ہے اس کو دے سکو، ورنہ دنیا کا حکیم بھی تمہیں ٹھیک نہ کر سکے۔ سمجھ میں، اپنے بچوں پہ توجہ رکھو۔ اللہ پروردگار عالم میرے جملوں پہ سب سے پہلے اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، نمازیں پڑھو، اپنے علماء سے محبت کرو، اپنے جتنے پروگرام کرنے والے حضرات ہیں انہیں خوب نوازو،
اور میں کہتا ہوں کہ ان سے کہیں زیادہ میرے اماموں کو مدرسوں کو نماز. صحیح بات ہے، بے شک بے شک. بہت تقریریں کر رہے ہیں. مجھے سید امین القادری صاحب کا ایک جملہ بڑا پسند آیا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے مت دے جمعے کے دن جانا اور دائیں ہاتھ سے ڈال کے آہستہ سے جمعے کی تقریر کرتے ہوئے اپنے امام کو دے دے. کبھی اماموں کو بھی نوازو. باہر سے بلایا 15,000 20,000 میں تو کہتا ہوں اللہ میرے علماء کو کروڑ پتی بنا دے. آمین. ہاں خوب دو، مگر میرے دوستو جب سب کو نذرانے ملے تو مسجد کے امام کو بھی ملنا چاہیے. مسجد کا امام سب کی تاریخیں لیتا ہے، 3 دن پہلے سے فون کرتا، کھانے کی ذمہ داری، ٹینٹ کی ذمہ داری، حضرت کو وہاں سے لانا، حضرت کو اسٹیج پہ چھوڑنا، ساری ذمہ داری ٹینشن امام اٹھائے، لفافے سب کو میرا امام ایسی رہ جائے. بالکل صحیح بات کہی آپ نے، بالکل ضروری ہے. سب سے پہلے اپنے امام کو نکال کے دو. وہ خون میں نہیں پلا سکتا تمہیں. میں 1 گھنٹہ تقریر کر کے چلا جاؤں گا، کہو گے حضرات ابا کی فاتحہ 20 میں کی رک جاؤ، نہیں رکوں گا. تمہارا امام تمہاری مسجد میں بھی دے گا، تمہارے گھر بھی جائے گا، قبرستان بھی جائے گا. جب مجھے لفافہ دو تو اپنے اماموں کو بھی. بے شک بے شک ضروری ہے. ہاں شروعات امام ہوگی ہیں انشاءاللہ سے. جو نمازیں پڑھا رہے ہیں. ان من اشراط الساعة ان يتضافى اهل المسجد لا يجدون اماما يصلي بهم. میرے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جامع ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا، فرمایا ایک وقت وہ آئے گا جب امیر اپنے بچوں کو دین سے ہٹا لیں گے تو تمہاری کوئی نماز جنازہ پڑھانے تک کے لیے نہ ملے. مسجدوں میں تلاش کرو گے اماموں کو، ظہر اثر مغرب میں دیکھتے پھرو گے، تمہیں یہ امام لوگ نظر نہیں آئی. ان کی قدر کر لو، ابھی یہ امام ہے. جس دن دین اٹھتا چلا گیا تم چیخو گے، اپنی زکاة اپنا پیسہ لیے پھرو گے، کوئی تمہارا پکڑے گا نہیں. میرے دوستو بس انہی جملوں کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. علماء بڑی محنت کرتے ہیں. مجھ سے لوگ مشورہ دیتے ہیں، بولے حضرت ابھی جوانی ہے، آہستہ بولا کرو، پھیپڑوں کی بھی دیکھنا ہے، گردوں کو بھی دیکھنا ہے، آہستہ بولا کرو. مگر جب تقریر کرنے آتا ہوں سوچتا ہوں آہستہ بولوں گا، جب قوم کے حالات دیکھتا ہوں پھر رکا نہیں جاتا، حقیقتاً نہیں رکا جاتا. میرے بچوں کے حالات ایسے ہیں، بس اللہ ان پر رحم کرے. ان بچوں کے نمازیں تک یاد نہیں، کچھ یاد نہیں، بس اللہ تعالیٰ ان بچوں کو عمل کی توفیق دے دے. جبہ امامہ سب علماء کی تر ہو جاتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ کی یہ مخلوق سور جائے. اللہ نے ہمیں جانور نہیں بنایا، اللہ نے بہترین انسان بنایا. تو اللہ کی عبادت کرو. کہو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. ہاں اور جو لوگ داڑھی کے مستحق ہیں، آئی سمجھ میں، بالغ ہونے کے بعد سب سے بہترین چہرہ میرے نبی کا چہرہ ہے. نبی کی سنت کو بڑھاؤ، نمازیں پڑھو، اماموں کی خدمت کرو. اللہ تمہیں شاد و آباد رکھے. آمین. مہرولی والو آپ نے علماء کو بلایا، تقریر کرائی. اللہ پاک اہل بیت کے صدقے اس مجلس کو قبول آمین. فرما لے. اللہ اس جلسے کو قبول فرما لے. کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ. الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام ہمارے علامہ ناظم احسانی